بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ اس کو اب میں وہ بات بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں دخل دیا ہے۔ حضرت لقمان کی نصائح کی ابھی ایک ہی آیت آئی ہے، اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہاں اللہ کا کلام شروع ہو گیا، اس لیے کہ حضرت لقمان سلیم الفطرت انسان، ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی تھی کہ اپنے بیٹے سے اپنے حقوق بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن انسانوں کو جیسا کہ سورہ احزاب میں بھی آیا ہے، حضور کو بھی بعض اوقات صحابہ کے طرز عمل سے تکلیف ہوتی تھی، لیکن یہ کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ وہ تم سے حیا کی وجہ سے تم سے کہتے نہیں ہیں، تم کھانا کھانے کے بعد بیٹھے رہتے ہو وہاں پہ، ان سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، ان کے معمولات میں خلل پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو حق کے کہنے میں کوئی باک نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ نے گویا کہ اس خلا کو مکمل کیا ہے کہ اللہ کے حقوق وہ تو ایک لفظ میں آ گئے لا تشرک باللہ، لیکن یہ کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق انسانوں کے اوپر والدین کا ہے، اس لیے کہ اصل کریٹر وہ ہے، اصل سسٹینر وہ ہے، لیکن ذریعہ تخلیق والدین بنے ہیں۔ والدین کے نطفے ہی سے تو والدہ کے رحم کے اندر آپ کی زندگی کا، آپ کے وجود کا آغاز ہوا ہے، پھر والدہ نے آپ کو اپنے خون سے، آپ نے اس کا خون چوسا ہے، ایک بہت بڑی جونگ کی طرح جو ہے پیٹ کے اندر وہ بچہ جو ہے ماں کا خون چوس رہا ہے اور اسی سے پل بڑھ رہا ہے، پھر یہ کہ 9 مہینے تک اس نے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، پھر جو وضع حمل ہوا ہے کس قدر تکلیف اور شدت کی کیفیت کے ساتھ ہوا ہے، پھر اس نے اپنے خون ہی کی توانائی ہے جو دودھ کی شکل میں تمہاری غذا کے طور پر تمہیں پلائی ہے، تو ان کا حق جو ہے تمام انسانوں میں فائق، جملہ مخلوقات میں فائق تر حق ہے والدین کا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے والدین کے بارے میں انسان کو وصیت کی۔ یہ وصیت در حقیقت فطرت انسانی کے اندر موجود ہے، والدین کے ساتھ یہ حسن سلوک فطرت انسانی کے اندر موجود ہے۔ وہ شکر کا جذبہ جو ہے، میں نے تو آپ سے عرض کیا، سب سے پہلے تو والدین ہی سے منسلک ہوتا ہے، والدین ہی اس کے پروٹیکٹر ہیں۔ بچے کو کہیں کسی طرف سے خوف ہوتا ہے، بھاگتا ہے دوڑ کر ماں کی چھاتی سے چپٹ جاتا ہے، گود میں داخل ہو گیا، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو قلعے کے اندر آ گیا، چاہے یہ کہ کوئی درندہ صفت، کوئی سکھ ہے، کوئی اور ہے، کوئی یہودی ہے، وہ اس بچے کو کھینچتا ہے ماں کی گود میں سے اٹھا کر اور اچھالتا ہے اور کسی نیزے کے اندر پرو دیتا ہے، یہ دوسری بات ہے، لیکن بچہ اپنی ماں کی گود میں پہنچ کر یہ سمجھتا ہے کہ میں تو قلعے کے اندر آ گیا ہوں، محفوظ ہو گیا ہوں، لہذا اس کا جذبہ تشکر پورا والدین کی ذات کے ساتھ اس کو برقرار رہنا چاہیے، یہ جذبہ تشکر۔ اور اس میں خاص طور پر یہی وجہ ہے، قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ یہ 4-5 مقامات ایسے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ نساء میں بھی ہے، سورہ انعام میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، کہ والدین کا حق اللہ کے حق کے فوراً بعد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم نہیں بندگی کرو گے، پرستش کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک، یعنی اللہ کے ذکر کے فوراً ساتھ جڑا ہوا، جیسے یہاں ہے انشکر لی ولوالدیک، شکر کرو میرا۔ دیکھیے اللہ کو اپنا حق جتانے میں کوئی حیا نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، اللہ نے اپنا حق کرو میرا شکر۔ انشکر لی، کریٹر میں ہوں، تمہاری ماں کے دل میں ممتا میں نے ڈالی ہے، تمہارے باپ کے شفقت جو ہے وہ جو اس کے دل میں تھی تمہارے لیے وہ میں نے پیدا کی تھی، تو اصل کریٹر اور سسٹینر تو میں ہوں، میرا شکر۔ اور یہاں پہلے اپنے شکر کا ذکر کیا، حالانکہ یہاں ذکر ہو رہا ہے والدین کا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی انسان کو والدین کے بارے میں، لیکن اس کا اختتام جو ہو رہا ہے انشکر لی، شکر کرو میرا، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا۔